شادی کی پہلی رات تھی اور دل میں عجیب سی بے چینی دھڑک رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ زندگی کا یہ سفر محبت، احساس اور اعتماد سے شروع ہوگا۔ کمرہ سجا ہوا تھا، باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور میں گہری سانسیں لے کر خود کو مضبوط کر رہی تھی کہ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ماحول ایک دم بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جس کی ہر دلہن کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ سختی، غصہ اور نفرت کا عجیب سا ملا جلا رنگ تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سلام کیا، مگر اس نے جواب تک نہ دیا۔ وہ سیدھا سامنے آ کر رکا اور گھورتے ہوئے بولا، تم بھی اپنی بہن جیسی ہی نکلی نا، بد کردار۔ میری سانسیں جیسی رک گئی۔ میں نے حیرت سے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ طنزیہ مسکرایا، کیا کیا؟ سب جانتا ہوں میں۔ تمہاری بہن نے میرے بھائی کو چھوڑ کر اپنے باس سے شادی کی اور اب تم بھی اس گھر میں وہی چالیں چلو گی۔ میں کانپتے ہوئے بولی، مجھے میری بہن کے فیصلے میں شامل نہ کریں، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مگر اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، خاموش، تم لوگ ایک جیسے ہو، لالچی، خود غرض اور بے حیا۔ میرے دل میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ برائے مہربانی میرے بارے میں غلط نہ سوچیں، مگر اس نے جملہ مکمل نہ کرنے دیا اور دروازہ کھول کر چیخا، نکل جاؤ کمرے سے، مجھے تم جیسی عورت سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں لرزتے قدموں کے ساتھ دروازے سے باہر آ گئی۔ راہداری میں سسرال کے چند افراد موجود تھے جو میری حالت دیکھ کے مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی نظروں میں حقارت اور طنز کے تیر تھے۔ ایک دیور کے کانوں میں کسی عورت نے سرگوشی کی، دیکھا؟ پہلے ہی دن اصلیت سامنے آ گئی۔ دوسری نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، بہن کیسی تھی؟ یہ بھی ویسی ہی ہوگی۔ میں نے قدم روک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، شاید وہ مجھے واپس بلائے گا، شاید کہے گا کہ غصے میں بول دیا، مگر دروازہ بند تھا، بالکل اس کے دل کی طرح۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے آواز نہ نکلنے دی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ وہ گھر ہے جسے میں نے اپنا سمجھا، مگر یہاں تو کسی کو بھی میری سچائی سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے آیا، میری طرف دیکھے بغیر بولا، آج سے میرے ساتھ کوئی بحث، کوئی بات، کوئی بہانہ نہیں۔ تم یہاں رہ سکتی ہو، مگر میری بیوی جیسی عزت کی امید مت رکھنا۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ تھوڑا جھکا اور سرد آواز میں کہا، میرا یقین توڑا ہے، تم نے نہیں مگر تمہاری بہن نے، اور تم سب ایک جیسے ہوتے ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالا۔ میں نے آخر میں صرف اتنا کہا، اللہ گواہ ہے میں بے قصور ہوں، مگر بدگمانی اندھا کر دیتی ہے، شاید آپ کبھی حقیقت نہ دیکھ سکیں۔ وہ مڑ کر چلا گیا اور میں تنہا راہداری میں کھڑی رہ گئی۔ اس رات میں نے پہلی بار جانا کہ الزام وہ دھواں ہے جو بغیر آگ کے بھی انسان کو جلا دیتا ہے، اور بدگمانی وہ زنجیر ہے جو قدموں کو نہیں روح کو قید کرتی ہے۔ اسی قید میں پہلی رات تمام ہوئی اور میری ساری خوشیاں وہیں دم توڑ گئیں۔ سسرال کی دیواریں واقعی میرے لیے قید بن چکی تھیں، وہی قید جس کا دروازہ پہلی رات اس نے خود بند کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب میں کچن میں گئی تو سب عورتوں نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے میں کسی جرم کی مرتکب ہوں۔ میری نند نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب تو آواز بھی مدھم رکھنا، بہن جیسی حرکتیں یہاں برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر جواب میں ہنسی اور آہ بھری سرگوشیاں ملی۔ میں نے کوشش کی کہ گھر کے ماحول میں گھل مل جاؤں، کام میں ہاتھ بٹاؤں، مگر ہر کوئی ایسے پیش آتا جیسے میری موجودگی سے فضا خراب ہو رہی ہے۔ ایک دن میں نے سلام کیا، مگر ساس نے چہرہ پھیر کر کہا، سلام کا جواب ان سے لیا جاتا ہے جن کے دل صاف ہوں، تم جیسے لوگوں سے نہیں۔ میں ایک لمحے کو رکی مگر دل برداشت کی مشق کرتا گیا۔ دوپہر کو کھانا لگاتے ساس نے مجھے جھڑک کر کہا، یہ برتنوں کو ہاتھ مت لگانا، بدقسمتی آتی ہے انہیں چھونے سے۔ میری انگلیاں ساکن ہو گئیں مگر زبان چپ رہی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وقت کے ساتھ ان کے دل نرم ہو جائیں گے، مگر وقت بھی جیسے مجھ سے ناراض تھا۔ ایک شام دیورانی نے مجھے صحن میں اکیلا بیٹھے دیکھا اور آ کر بولی، تم جیسے لوگ دوسروں کے گھروں میں آ کر فساد پھیلاتے ہیں، بہتر ہے تم خاموش رہو۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ وہ ہنسی، ایسی باتیں سب کرتی ہیں، پھر وقت آنے پر اصل رنگ دکھاتی ہیں۔ اس کے قدموں کی چاپ دور جاتی رہی اور میں سوچتی رہ گئی کہ انسان کی نیت کتنی بھی صاف کیوں نہ ہو، شک کرنے والے کو کبھی یقین نہیں آتا۔ چند دن بعد گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن تھا، سب نے نئے کپڑے پہنے مگر میرے ہاتھ میں پرانے کپڑے پکڑا دیے۔ میں نے خاموشی سے پہن لیے مگر شوہر نے مجھے دیکھتے ہی کہا، تمہیں خوش نظر آنے کی ضرورت نہیں، یہ گھر تمہارے لیے نہیں بنا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا میں یہاں عزت بھی نہیں پا سکتی؟ اس نے غصے سے کہا، عزت ان کی ہوتی ہے جو اسے سنبھالنا جانتے ہیں، نہ کہ اپنی بہن کی طرح بھاگ جانے والوں کی۔ میں نے سانس روکی، اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اندر چلی گئی۔ ایک دن ساس نے مجھے حکم دیا کہ میں پورا دن گھر کے تمام برتن اور صحن کی صفائی کروں۔ دھوپ تیز تھی مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ جب میں پانی بھر رہی تھی تو نند نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، لگ رہا ہے اب اس گھر میں بھی تو بوجھ بنے گی۔ میں نے صرف سر جھکا لیا۔ شام تک ہاتھ چھل گئے مگر زبان خاموش رہی۔ میں نے سوچا شاید صبر سے حالات بہتر ہوں گے،
मगर हालात बेहतर नहीं हुए। कुछ दिन बाद शोहर ने मुझे आवाज देकर अपने कमरे में बुलाया। मैं अंदर गई तो वो मेरे सामने मेरे जेवरात लिए बैठा था। उसने ठीक उसी सख्ती से कहा, तुम जैसी औरतों के पास ये चीजें अच्छी नहीं लगती, इनका इस्तेमाल तुम्हारे जैसे किरदार वाले नहीं करते। मैंने धीरे से कहा, ये मेरी माँ ने दिए थे। वो तलखी से हंसा, फिर अपनी माँ से जाकर वापस ले लेना, जहाँ इनकी जरूरत नहीं। और उसने सब जेवरात अपने दराज में बंद कर दिए। एक शाम मैंने चाय बनाई और सबको पेश की, मगर नन ने कप मेज पर रखते हुए कहा, पता नहीं कौन सी नीयत से बनाई है, मुझे तो बू आ रही है। मैंने दिल में सोचा, क्या इंसान के दिल की खुशबू भी इतनी जल्दी बदल जाती है। एक रात में सहन में बैठकर कपड़े तय कर रही थी कि देवर बाहर आया। उसने मुझे देखकर कहा, तुम्हें समझ नहीं आती कि भाई तुम्हें नापसंद करता है? बेहतर है उसके सामने मत आया करो। मैंने हिम्मत जमा करके कहा, आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? देवर ने कंधे उचका कर कहा, जो बहन करती है वही दूसरी बहन भी करती है। हमारे घर में असूल है। मेरे दिल में एक सवाल बार बार उठता था कि क्या किसी औरत की जिंदगी सिर्फ उसके खानदान की गलतियों पर तंग की जा सकती है? मगर जवाब वैसा ही खामोश था जैसे मेरा सहन। घर के बच्चों को भी सिखा दिया गया था कि मेरे पास ना आए। एक दिन एक छोटी भतीजी मेरे पास आई तो उसकी माँ ने फौरन पुकारते हुए कहा, इधर ना जाना, बदकिस्मती लग जाएगी। बच्ची डर कर भाग गई और मैं अपनी हथेलियों की तरफ देखते रह गई कि इनमें आखिर कौन सी बदकिस्मती लिखी थी। मुझे बाजार तक जाने की इजाजत भी ना थी और अगर कभी न कभी जाना पड़े तो कोई न कोई इल्जाम साथ आ जाता। एक बार मैंने सब्जी गलती से ज्यादा मिकदार में खरीद ली तो सास ने सबके सामने कहा, ये औरत तो घर चलाना ही नहीं जानती, पता नहीं किस नीयत से आई है इस घर में। शोहर ने भी मेरी तरफ देखकर तंज किया, सीख तो गई होगी, बहन से ही सबक लिया होगा। मुझे एहसास होने लगा था कि यहाँ मैं सांस भी लूं तो सवाल बनता है, मगर फिर भी अंदर कहीं एक दुआ जागती थी कि शायद ये घर कभी मुझे कबूल कर ले। आखिरी हादसा तब हुआ जब मैंने शोहर के कपड़े इस्त्री करते हुए गलती से आहनी निशान बना दिया। वो अंदर आया और कपड़ा देखकर गुस्से में बोला, तुम्हें कुछ करने की तमीज नहीं, तुम्हारी नीयत भी खराब और हाथ भी। मैंने आहिस्ता से कहा, सिर्फ गलती हुई है। वो चिल्लाया, तुम्हारी हर बात गलती नहीं आदत है। मैं इस रात बहुत देर तक जागती रही। मेरा दिल थक चुका था मगर हिम्मत अभी बाकी थी। ससुराल के रोज बरोज बढ़ते हुए इल्जामात और बदगुमानियों के दरमियान मैंने खुद को संभालने की कोशिश जारी रखी, मगर उसकी नजर में मैं जितनी सफाइयाँ देती उतनी ही कसूरवार ठहरती जाती। इसी तनाव भरे माहौल में एक दिन वो अचानक मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर वही काली आंधी छाई हुई थी। उसने मेरा मोबाइल उठाया, उसमें मौजूद एक आम सा नंबर देखा और बिना कुछ समझे बगैर चीखते हुए बोला, ये कौन है, किससे बात करती हो तुम? मैंने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, ये मेरा कजन है, भाई जैसा। मगर बात पूरी ना होने पाई। वो गुस्से से आग बगोला होकर मोबाइल दीवार पर दे मारा। झूठ बोलने में तुम सब माहिर हो, मैं तुम्हारी हर बात जानता हूँ। मैं खौफजदा हो गई मगर हिम्मत करके बैठी रही। एक बार मेरी बात तो सुन ले। वो और भड़क उठा, मैं तुम जैसी औरत की बात क्यों सुनूं? इस वाकये के बाद उसने मुझे कमरे में कैद कर दिया। 2 दिन तक उसने दरवाजा बाहर से बंद रखा। खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं दिया। जब मैं दरवाजा पीट कर रोते हुए कहती, मुझे बाहर आने दे, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो वो दूर से कह देता, जो गलती नहीं करते वो सफाइयाँ नहीं देते। तीसरी रात वो दरवाजा खोलकर अंदर आया। मेरे बिखरे हाल को देखकर भी उसके चेहरे पर रहम का निशान न था। मैंने कमजोर आवाज में कहा, क्या मैं वाकई इतनी बदकिरदार लगती हूँ? थोड़ी देर मुझे घूरता रहा, फिर खुश लहजे में बोला, जब औरतें अपनी बहनों को देखकर सबक नहीं लेती उन पर कभी एतमाद नहीं होता। एक रात खाने की मामूली बात पर उसका गुस्सा फिर आसमान पर पहुंच गया। उसने मेरी अलमारी खोली, कपड़े फेंके और एक एक करके आग लगा दी। शोले बुलंद होते गए और वो तंजी अंदाज में कहता गया, ये रही तुम्हारी इज्जत, यही कीमत है तुम्हारे किरदार की। मैं लरसती हुई खड़ी रही। उससे बहस करना तो दूर, लफ्ज बोलने की हिम्मत भी ना रही। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं कौन सा जुर्म करती हूँ जो आप रोज सजा देते हैं। वो झट से बोला, तुम्हारी शक्ल मुझे जुर्म की याद दिलाती है। चंद दिन बाद मेरी माँ की तबीयत बिगड़ गई। मैंने रोते हुए शोर से कहा, मुझे अम्मी के पास जाना है, वो बहुत बीमार हैं। उसने तंजी अंदाज में कहा, तुम्हें अपनी माँ की फिक्र रातों रात क्यों हो गई? मैंने हाथ जोड़कर फरियाद की, बराए मेहरबानी मुझे जाने दें, वो मुझे बुला रही हैं। बहुत मिन्नत समाजत के बाद वो मान गया, लेकिन जाते हुए सख्त लहजे में कह गया, किसी से मशकूक बात मत करना वरना अंजाम याद रखना। हॉस्पिटल पहुंचकर जब मैं डॉक्टर से इलाज के बारे में पूछ रही थी तो इत्तेफाक से वो भी वहाँ आ गया। डॉक्टर ने मुझे समझाते हुए कहा, इनकी हालत नाजुक है, आपको मजबूत रहना होगा। मगर शोहर ने ये सारा मंजर देखकर गलत ले लिया। उसने सामने आकर डॉक्टर से कहा, अपनी हद में रहें, ये मेरी बीवी है। फिर मेरे बाजू को जोर से पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम्हें बात करने का बड़ा शौक है ना, इसलिए इतनी देर लगी? मैंने रोते हुए कहा, अम्मी की तबीयत पूछ रही थी, बस वो मेरी माँ है। वो फिर चिल्लाया, मुझे कहानियां मत सुनाओ। रात जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे दीवार के साथ धकेलते हुए कहा, तुम्हारे जैसे किरदार वाली औरतें हॉस्पिटल में भी बहाने बनाती हैं। मैं कांपती हुई बोली, डॉक्टर सिर्फ इलाज समझा रहा था, मगर उसे यकीन करना कभी नसीब ही नहीं था। वो बेरहमी से मुझ पर तशद्दुद करता रहा। हर ज़र्ब के साथ उसके अल्फाज तीर बनकर लगते।
میں جانتا ہوں تم کیا ہو، تم جیسی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میں فرش پہ گری ہوئی سوچتی رہی کہ جس دل میں بدگمانی بیٹھ جائے وہاں دلیل کبھی گھر نہیں کرتی، مگر میں پھر بھی امید رکھتی تھی کہ شاید ایک دن مجھے انسان کی طرح دیکھ سکے، مگر وہ دن ابھی بھی بہت دور تھا۔ ماں کی بیماری کے دوران ہی میرا دل مسلسل ٹوٹتا رہا، مگر جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن جیسے زندگی نے آخری بار مجھے آزمائش میں دھکیلا۔ جب میں ہاسپٹل سے گھر پہنچی تو جنازہ صحن میں رکھا تھا۔ میں آگے بڑھ کر ماں کا چہرہ آخری بار دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں حق نہیں ہے کہ ان کا چہرہ دیکھو، تمہاری وجہ سے ہی تو دکھی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، برائے مہربانی ہٹ جائیں، وہ میری ماں تھی۔ مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روکتے ہوئے تیز آواز میں کہا، پیچھے رہو، ڈھونگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے قدم ساکن ہو گئے، میں وہیں گر پڑی اور اپنی سانسوں کی ٹوٹ پھوٹ سننے لگی۔ گھر کے لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہے، کوئی ایک ہاتھ بھی آگے نہ بڑھا کہ مجھے تھام لے۔ جنازے کے دوران بھی وہ بار بار مجھے دھتکارتا رہا، کبھی کہتا جلدی چلو، تمہارے رونے سے کوئی واپس نہیں آئے گا، کبھی طنزیہ انداز میں کہتا آج تو لوگوں کو دکھانے کا اچھا موقع مل گیا۔ میں نے زبان بند رکھنے میں ہی عافیت جانی۔ شام تک سارا شہر مجھے اشکبار دیکھ چکا تھا، مگر شور کی آنکھ میں ایک قطرہ بھی انسانیت کا نہ ابھرا۔ اسی روز ایک بزرگ مہمان نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹی ماں کا غم بڑا ہوتا ہے، اللہ صبر دے۔ مگر شوہر نے یہ بات بھی برداشت نہ کی۔ اسی رات اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، تمہیں مردوں کی ہمدردی چاہیے نا، اسی لیے ہر ایک کے سامنے روتی پھرتی ہو۔ میں نے حیرت سے سوال کیا، ایک باپ کی عمر کا آدمی مجھے دلاسا دے رہا تھا، اس میں غلطی کیا ہے؟ وہ بھڑک اٹھا، تم عورتیں یہی کرتی ہو، پہلے ہمدردی لیتی ہو پھر آگے بڑھ جاتی ہو۔ میں نے دل میں کہا مگر زبان سے نہیں کہہ پائی کہ ہمدردی لینے کے لیے بھی انسان کا دل بچا ہونا چاہیے، اور میرا تو کب کا ٹوٹ چکا تھا۔ چند دن بعد میری خالہ کے گھر تعزیتی بیٹھک تھی، مجھے وہاں جانا تھا، مگر اس نے سامنے کھڑے ہو کر کہا، کہیں نہیں جانا، رونا دھونا کافی ہو گیا۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، سب لوگ جا رہے ہیں، میں اکیلی کیسے رہوں؟ وہ طنزیہ ہنسا، جا کر کیا کرو گی؟ سب کو اپنی کہانی سناؤ گی؟ میں پیچھے ہٹ گئی، دل پر ایک نئی دراڑ پڑی۔ گھر میں بھی اس کے رویے میں سختی بڑھتی گئی۔ ایک دن جب مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے عام سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ کھولا۔ مہمان نے آہستہ سے کہا، دختر تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، اللہ آسانی کرے۔ بات اتنی معمولی تھی مگر شور کے کان میں پڑتے ہی وہ اندر آ کر مجھے گھورتے ہوئے بولا، تمہیں کیا ضرورت تھی مسکرانے کی؟ تم مردوں کی توجہ کیوں چاہتی ہو؟ میں نے تھکے لہجے میں کہا، میں نے صرف دروازہ کھولا تھا۔ مگر وہ غصے سے بولا، میں جانتا ہوں تم جیسی عورتیں کیسے موقع بناتی ہیں۔ اس دن اس نے کمرے میں گھس کر کہا، میرا بستر چھوڑ دو، تم نیچے سو گی آج سے، اور پھر بغیر کسی وجہ کے بیڈ سے کمبل کھینچ کر فرش پر پھینک دیا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اتنی سردی میں کیسے؟ اس نے نگاہ پھیر کر کہا، مجھے پرواہ نہیں، جہاں کہا ہے وہیں سو۔ میں آہستہ سے فرش پر لیٹ گئی۔ ٹھنڈ یوں میرے جسم میں اتر رہی تھی جیسے برف کسی کھلے دروازے سے بھر رہی ہو، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اس سردی نے شاید مجھے اندر سے سخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک دن میں نے اپنی خالہ کو فون کرنے کی کوشش کی، جیسے ہی اس نے موبائل میرے ہاتھ میں دیکھا فوراً لے کر کہا، کون ہے جسے تم بڑی شدت سے فون کرتی ہو؟ میں نے کہا، خالہ ہے، ماں کے بعد کوئی تو ہے میرا۔ مگر اس نے فوراً کہا، مجھے کوئی وضاحت نہیں چاہیے، فون اب سے میرے پاس رہے گا۔ میں نے بس سر جھکا لیا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ جہاں تکلیف بڑھتی ہے وہاں انسان کا خوف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں خاموش ہو رہی تھی، مگر اندر کہیں روشنی سی جاگ رہی تھی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب وقت آ رہا ہے بدلنے کا، کھڑے ہونے کا۔ میں نے اسی خاموشی میں فیصلہ کیا کہ اب ہر زخم سہنا نہیں، راستہ بنانا ہے، اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میں واقعی بدل رہی ہوں، کیونکہ اب میں ٹوٹنے کے لیے نہیں، اٹھنے کے لیے تیار تھی۔ ماں کے انتقال کے بعد میں نے محسوس کیا تھا کہ اگر میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی تو میں اسی گھر کی بے رحمی میں کہیں کھو جاؤں گی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاب شروع کروں گی، کم از کم اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی ہمت پیدا کر سکوں گی۔ مگر جیسے اس نے میرے ارادے کا اندازہ لگایا، اس نے اپنا پہلا وار میرا شناختی کارڈ اور تعلیمی اسناد پر کیا۔ ایک صبح میں نے دراز کھولی تو سب کاغذات غائب تھے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، میرا شناختی کارڈ کہاں ہے؟ مجھے کچھ کاغذات چاہیے تھے۔ وہ کرسی پہ بیٹھا مسکرا کر بولا، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم گھر سے باہر قدم نہیں رکھو گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، میں صرف جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ غصے سے اٹھ کر بولا، تم چاہتی بہت ہو مگر ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ اس رویے نے مجھے مزید مضبوط کر دیا۔ میں نے چپکے سے ڈپلیکیٹ کاغذات بنوانے کا فیصلہ کیا۔ چند دن بعد میں بہانے سے گھر سے نکلی، نادرا آفس گئی، اپنا شناختی کارڈ اور سرٹیفکیٹ ڈپلیکیٹ بنوا لیے۔ کاغذ ہاتھ میں آتے ہی مجھے لگا جیسے میں نے اپنی آزادی کا پہلا قدم اٹھا لیا ہو۔ میں نے انہیں اپنے پرس کی چھپی جیب میں محفوظ کر لیا، کوئی اسے جان بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن میں بازار میں کپڑے دیکھ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا اور رش کم تھا۔ ایک مہنگے کپڑے پہننے والے آدمی میرے سامنے رکا اور بولا، میڈم میں اپنی بیوی کے لیے ساڑی لینا چاہ رہا ہوں، یہ رنگ اچھا ہے یا یہ والا؟
میں نے نمبردار فیشن سمجھتے ہوئے کہا کہ وہ رنگ زیادہ سوٹ کرے گا، خاص کر اگر ان کی رنگت گوری ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، شکریہ، آپ کی پسند اچھی ہے۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ میں کچھ مزید ڈریسز دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے سختی سے کسی نے میرا بازو پکڑا۔ میں مڑی تو وہ وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی خطرناک غصہ تھا۔ اس نے میرے کان کے قریب جھک کر کہا، یہی کام رہ گیا تھا، بازار میں مردوں کو مشورے دیتی پھرو۔ میں نے گھبرا کر کہا، وہ آدمی اپنی بیوی کے لیے کپڑا لے رہا تھا، میں نے صرف… مگر اس نے میری بات پوری نہ ہونے دی، بازو مزید زور سے کھینچتے ہوئے کہا، خاموش، تمہاری وضاحتیں اب مجھے نہیں سننی۔ وہ مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوا گھر لے کر آیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے میرے گال پر زور سے تھپڑ مارا، پھر کہنے لگا، تم جیسی عورتیں گھر کی عزت نہیں رکھ سکتی۔ میں نے رو کر کہا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر اس نے دھکا دے کر کہا، تمہاری ہر حرکت غلطی ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ جب انسان کا خوف ختم ہونے لگتا ہے تو اس کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ میں کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید خاموش رہنے سے وہ کبھی اپنے رویے پر غور کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ کچھ ہفتوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میں نے دل میں سوچا شاید یہ خوشخبری اسے نرم بنا دے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے بتایا، ہمارا بچہ ہونے والا ہے۔ وہ چند سیکنڈ مجھے گھورتا رہا، پھر طنزیہ ہنسا، اچھا، اور کس کا بچہ ہے؟ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے لرزتے ہوئے کہا، آپ کا ہی ہے، میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ اس کی آواز اور نیچی ہو گئی، مجھے تم سے کوئی اولاد نہیں چاہیے، کل اس بچے کا بندوبست کر دو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ میرا بچہ ہے۔ وہ چلایا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا ہوگا، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ وہ رات میں نے جاگتے ہوئے گزاری اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سوچتی رہی کہ اسے کیسے سمجھاؤں کہ یہ بچہ میری زندگی کی پہلی امید ہے، مگر اس کے دل میں امید یا احساس کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ بات میرے سینے میں خنجر بن کے بیٹھ گئی کہ جس شخص کے ساتھ میں نے پوری زندگی گزارنے کا وعدہ کیا، وہ میرے وجود کے حصے کو بھی میرے ساتھ رہنے نہیں دینا چاہتا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں اگر نہ بدلی تو یہ گھر مجھے کسی دن ختم کر دے گا۔ دل کے کسی کونے میں فیصلہ ہو چکا تھا، میں اب مزید نہیں ٹوٹوں گی۔ اس رات جب اس نے میرے سامنے سخت لہجے میں اس بچے کو ضائع کرنے کا حکم رکھا تو میں جان گئی کہ اب میرا رہنا میرے ظلم کو بڑھانا ہے، ختم کرنا نہیں۔ میں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس بچے کی حفاظت کروں گی۔ اگلی صبح اس نے دوبارہ کہا، آج ڈاکٹر کے پاس چلو، سب ختم کرو۔ میں نے پہلی بار مضبوطی سے جواب دیا، میں ایسا نہیں کروں گی، یہ میرا بچہ ہے، میں اسے جنم دوں گی۔ وہ حیران رہ گیا، جیسے اسے یقین نہ آیا کہ میں اس کے سامنے یوں کھڑی ہو سکتی ہوں۔ وہ دھاڑا، تمہارے پاس اختیار نہیں، میں دھیرے سے بولی۔ ماں کو اختیار اللہ دیتا ہے، انسان نہیں لے سکتا۔ وہ غصے سے گھر سے نکل گیا اور پہلی بار اس کے قدموں کی آواز مجھے دھمکی نہیں بلکہ آزادی کا اشارہ محسوس ہوئی۔ اس لمحے میں نے کپڑے بدلے، اپنی چند ضروری چیزیں ایک تھیلی میں رکھی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ باہر اندھیری رات تھی اور ٹھنڈی ہوا میرے چہرے پر لگ رہی تھی۔ دل کانپ رہا تھا مگر ارادہ مضبوط تھا۔ میں نے خود سے کہا، اب پیچھے نہیں دیکھوں گی۔ میں نے ایک رکشہ لیا اور شہر کے دوسرے حصے میں ایک سرکاری ہاسپٹل کے باہر اتری۔ وہاں کے سیکیورٹی گارڈ نے مجھے سہمی حالت میں دیکھا تو پوچھا، باجی سب خیریت؟ میں نے مختصراً کہا، کام چاہیے۔ اس نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ آیا کی نوکری کے لیے میٹرنٹی وارڈ میں درخواست دے سکتی ہوں۔ اگلے دن میں نے درخواست دی۔ انٹرویو لینے والی نرس نے پوچھا، کیا آپ کام کی تکلیف برداشت کر لیں گی؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، کام میرے لیے آسان ہوگا۔ شاید میری آنکھوں میں چھپی کہانی وہ پڑھ گئی تھی، اس لیے فوراً کہا، کل سے آ جاؤ۔ یوں میری نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ صبح سے رات تک وارڈ میں کام کرتی، مریضوں کے کپڑے بدلتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور کبھی کبھی بستروں کی صفائی بھی کرتی۔ کسی نے مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں کچھ پوچھا تو صرف اتنا کہہ دیتی، بس نئے سرے سے زندگی شروع کی ہے۔ ایک دن ایک نرس نے کہا، تم اتنا خاموش کیوں رہتی ہو؟ میں مسکرا کر بولی، خاموشی کبھی ہار نہیں ہوتی، کبھی کبھی تحفظ بھی ہوتی ہے۔ چند مہینے بعد میری زچگی کا وقت آیا۔ ہاسپٹل ہی میں مجھے اوپر وارڈ میں منتقل کیا گیا۔ درد کے باوجود میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، میں تمہیں لے کر جاؤں گی ایک بہتر دنیا میں، تمہیں کبھی بھی کسی کے خوف میں نہیں رکھوں گی۔ جب بچے کی پہلی آواز گونجی تو مجھے لگا جیسے زندگی نے مجھے دوبارہ جنم دیا ہو۔ نرس نے کہا، تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اسے گود میں لیا تو دل سے نکلا، یہ میرا نصیب ہے، میری روشنی۔ شوہر نے اور اس کے گھر والوں نے مجھے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی اور انہوں نے یہ الزام بھی لگائے ہی تھے کہ میں پھر گھر سے بھاگ گئی اپنی بہن کی طرح، مگر اس بار میں اپنے لیے بھاگی تھی، اپنے بچے کے لیے بھاگی تھی۔ اور انہوں نے ہر جگہ مجھے ڈھونڈا مگر میں انہیں کہیں نہ ملی، کیونکہ میں شہر کے بالکل کونے میں ایک ہاسپٹل میں کام کرنے لگی جہاں کوئی مجھے نہیں پہچان سکتا تھا، نہ ڈھونڈ سکتا تھا۔ دن گزرتے گئے، میں اپنے کام میں مزید محنت کرنے لگی۔ بیٹی کو وارڈ کی ایک نرس دن میں دیکھ لیتی، شام کو میں اس سے گود میں لے کے چھوٹے کمرے میں جاتی جہاں میں رہتی تھی۔ وہ ہنستی تو مجھے یوں لگتا جیسے میرے سارے زخم اس کی ہنسی میں دفن ہو رہے ہوں۔ رات کو میں اسے سینے سے لگا کر کہتی، ہماری زندگی اب کسی کی مرضی سے نہیں، اللہ کی رحمت سے چلے گی۔ ہاسپٹل میں رہتے ہوئے کئی واقعات میرے لیے سبق بنے۔
ایک دن ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور شوہر نے بے صبری سے کہا، جلدی کرو، مجھے کام پر جانا ہے۔ میں نے بچی کو اٹھاتے ہوئے دیکھا کہ وہ عورت کتنی تھکی ہوئی تھی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ شاید ہزاروں عورتیں میری طرح اپنی کہانی سینے میں چھپا کر وقت گزارتی ہیں۔ ایک دن سینئر ڈاکٹر نے مجھے روکتے ہوئے کہا، تم بہت محنت کرتی ہو، کبھی آرام بھی کیا کرو۔ میں نے مسکرا کر کہا، جس کے پاس مقصد ہو اسے تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ وہ حیران ہو کر بولی، ہمت ہے تم میں، تم آگے بڑھ سکتی ہو۔ یہ پہلا دن تھا جب کسی نے مجھے کمزور نہیں سمجھا تھا۔ میں نے اس دوران کبھی کسی کو یہ نہ بتایا کہ میں کہاں سے آئی ہوں اور میرا ماضی کیسا تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ میری بیٹی اس گھر اور ماحول سے دور رہے جہاں ہر سانس پر شک کا سایہ تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ عزت میں پروان چڑھے، خوف میں نہیں۔ رات کے آخری پہر جب میں اسے گود میں لے کے بیٹھتی تو کہتی، اللہ نے مجھے تمہارا سہارا دے کر سب سے بڑا دروازہ کھولا ہے۔ اب ہم کوئی دروازہ دھکے سے نہیں کھلوائیں گے، اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ میں نے جان لیا تھا کہ میں کمزور عورت نہیں، صرف ایک عورت تھی جسے اپنی جگہ ڈھونڈنی تھی، اور اب وہ جگہ مجھے مل چکی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا اور میں ہاسپٹل کی نئی دنیا میں خود کو مضبوط کرتی گئی۔ وہاں کے لوگ آہستہ آہستہ مجھے پہچاننے لگے۔ کبھی کوئی نرس کہتی، تم جیسے لوگوں کی وجہ سے وارڈ چلتا ہے، تم سچ میں محنتی ہو۔ کبھی میڈیکل سٹاف میری نظم و ضبط کی تعریف کرتا۔ میں کام کے بعد اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چھوٹے کمرے میں بیٹھتی اور سوچتی کہ میں نے جو فیصلہ اس رات لیا تھا وہ میری زندگی کا پہلا صحیح فیصلہ تھا۔ میری بیٹی اب تھوڑی باتیں کرنا سیکھ رہی تھی، اور جب وہ ہنستی تو مجھے لگتا جیسے میرے کانوں میں زندگی کی سب سے میٹھی آواز گونج رہی ہو۔ اسی دوران بعض لوگوں نے دبے لفظوں میں کہنا شروع کیا، تمہارا شوہر کہہ رہا تھا کہ تم بھاگ گئی تھی، اچھے کردار کی نہیں تھی۔ ایک نرس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا، ایک دن وہ میرے پاس آیا تھا، مجھے ڈھونڈ لیا تھا اس نے، مگر میں نے اس کو جواب دے دیا تھا کہ یہ بیٹی میری اور میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوبارہ اب ادھر نہ آنا۔ یوں اس دن کے بعد سے اس نے میرے خلاف باتیں بنانا شروع کر دی اور ہر کسی کو یہ بتانے لگ گیا کہ میں ایک بد کردار عورت ہوں۔ ایک دن ایک نرس نے کہا، تمہارا شوہر کہہ رہا تھا کہ تم نے اس کی عزت خراب کی تھی۔ میں نے تھوڑا سا رک کر کہا، لوگوں کو کہانی چاہیے ہوتی ہے، سچ نہیں۔ نرس نے افسوس سے کہا، پر یہ سب سن کر برا تو لگتا ہوگا۔ میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، ہاں لگتا ہے، مگر میں نے سچ کبھی چھپایا نہیں۔ وہ وقت خود بتا دے گا کہ کون کیسا تھا۔ کچھ ہفتے بعد ایک مریض کی بیوی نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کہا، تم اسی خاندان کی بہو ہو نا؟ وہاں تو کہتے تھے تم نے بہت غلط کام کیے تھے۔ میں چند لمحے خاموش رہی اور پھر مسکرا کر کہا، لوگوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر اللہ کے پاس صرف سچ ہوتا ہے۔ اس عورت نے کچھ حیرت اور کچھ شرمندگی کے ساتھ سر جھکا لیا۔ پھر ایک دن میں لابی میں کام کر رہی تھی جب ایک وارڈ بوائے بھاگتا ہوا آیا اور بولا، آپ کو خبر نہیں ملی؟ آپ کے شوہر نے شادی کر لی ہے۔ تیسری بار میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دل میں کوئی چبھن تو ہوئی مگر حیرانی نہیں۔ میں نے صرف اتنا کہا، اللہ اس کے لیے آسانی کرے۔ وارڈ بوائے نے آہستہ آواز میں مزید کہا، پر اس کی بیوی نے نابینا بچے کو جنم دیا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ میں نے خاموشی سے اپنا کام دوبارہ شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ روکنے کو تھے مگر میں نے روکنے نہیں دیے۔ میں نے صرف دل میں کہا، یا اللہ، جو لکھا تھا وہ اسی نے پایا ہے، مگر میں بددعا نہیں دوں گی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ مظلوم کے دل میں اگر کینہ نہ رہے تو اس کی دعا سب سے قیمتی ہو جاتی ہے۔ اگلے دن ہاسپٹل کی کینٹین میں ایک نرس نے مجھ سے چائے کے دوران کہا، اگر تم چاہو تو اس کے خلاف کیس کر سکتی ہو، تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے نرمی سے کہا، میں نے زندگی اس سے بچنے کے لیے چھوڑی تھی، اسے پکڑنے کے لیے نہیں۔ نرس حیران ہو کر بولی، تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ میں نے جواب دیا، دل بڑا نہیں، بس تھک گیا ہے لڑتے لڑتے، اب صرف بیٹی کے لیے جینا ہے۔ بیٹی اب اسکول جانے کے قابل ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی جمع پونجی سے اسے ایک سادہ مگر اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ جب میں نے اس کی یونیفارم پہنانے میں مدد کی، وہ معصومیت سے بولی، امی میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گی۔ میں نے آنکھوں میں نمی چھپا کر کہا، ہاں بیٹا، تم وہ بنو گی جو میں کبھی نہ بن سکی۔ تم آزاد رہو گی، محفوظ رہو گی، کسی کے تانے برداشت نہیں کرو گی۔ میری تنخواہ تھوڑی تھی مگر میں نے سلائی مشین منگوا کر اضافی کام کرنا شروع کر دیا۔ رات کے وقت جب بیٹی سو جاتی میں سلائی کرتی اور کہتی، یہ سب تمہارے مستقبل کے لیے ہے میری جان۔ کمرے کی خاموشی میں میری مشین کی آواز میری زندگی کے نئے سفر کا ثبوت تھی، مگر جتنا میں آگے بڑھ رہی تھی اتنا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ میری کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی وارڈ میں ایک کوئی اجنبی چہرہ دیکھ کر دل ایک لمحے کو رک جاتا، جیسے وہ ماضی کا کوئی سایہ ہو۔ کبھی فون کی رنگ سن کر دل دھڑک اٹھتا، جیسے کوئی بھولا ہوا رشتہ مجھے دوبارہ آزمانے آ گیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن ماضی میرے سامنے پھر آ کھڑا ہوگا، مگر اب میں وہ عورت نہیں رہی تھی جو کبھی چپ چاپ ظلم سہتی تھی۔ اب میں ماں تھی، محنت کش تھی، مضبوط تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میری کہانی کا ایک اہم باب ابھی کھلنا باقی تھا۔ ہاسپٹل میں اس دن بچوں کی چیک اپ کی قطاریں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نرسیں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اور میں بحسب معمول وارڈ میں بچوں کو سنبھالنے، ماؤں کو ہدایت دینے اور ڈاکٹر کے ساتھ معاونت میں مصروف تھی۔ میں ایک بچے کے وزن لکھ رہی تھی
کہ پیچھے سے کسی نے دھیرے سے میرا نام پکارا۔ آواز معمولی نہیں تھی، جیسے برسوں کی تھکن سے لپٹی ہو، اور میں چونک کر مڑی تو میرے سامنے کھڑا تھا وہی شخص، میری زندگی کا سب سے بڑا زخم، میرا شوہر۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، داڑھی بڑھی ہوئی تھی، لباس بکھرا ہوا، اس نے نظر جھکا رکھی تھی۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا، میں ڈیوٹی پر ہوں، مختصر بات کریں۔ وہ دھیرے سے بولا، ذرا 1 منٹ، بس 1 منٹ۔ میں نے وارڈ انچارج سے اجازت لی اور چند قدم دور کھڑی ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا، جیسے اسے خود اپنے قدموں پر بھی اعتماد نہ ہو۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا، میں بہت شرمندہ ہوں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کچھ دیر دیکھا، میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے میں سینکڑوں مناظر گزر گئے۔ گال پر پڑنے والی ضرب، سرد رات کے فرش، ماں کے جنازے سے روکے جانے، جلائے گئے کپڑے، اور وہ بے بسی جس میں نے خود کو کبھی انسان نہیں بلکہ ایک خدا تصور کیا تھا۔ مگر آج وہی شخص ٹوٹا ہوا کھڑا تھا۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ کپکپاتی آواز میں بولا، میں زندگی سے ہار گیا ہوں۔ میری نئی بیوی نے مجھے چھوڑ دیا، بچہ بیمار ہے، اور کسی نے مجھے بتا دیا کہ تم یہاں کام کرتی ہو۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، گھر واپس چلو۔ گھر؟ میں نے وہ لفظ دہرایا۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں میں نے غلط کیا، بہت غلط، مگر میں بدل گیا ہوں، خدا کے لیے گھر واپس چلو۔ میں تنہا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے اپنے دل میں ایک عجیب سی خاموشی محسوس کی، کوئی طوفان نہیں اٹھا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں جاگی، شاید اس لیے کہ میں اندر سے پہلے ہی مضبوط ہو چکی تھی۔ میں نے صاف مگر نرم لہجے میں کہا، میں آج بھی آپ کے نکاح میں ہوں، یہ حقیقت میں نہیں بدل سکتی، مگر میں اپنی بیٹی کو وہ زندگی نہیں دوں گی جس میں خوف ہو، تذلیل ہو یا بدگمانی ہو۔ میرا مقصد اب اسے بچانا ہے، خود کو نہیں۔ وہ چند لمحے تک مجھے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر شکست پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، ایک موقع تو دے دو، صرف ایک موقع۔ میں نے جواب دیا، میں نے آپ کو بہت مواقع دیے تھے، لیکن انسان جب دل توڑ دیتا ہے تو گھر نہیں رہتا، قبرستان بن جاتا ہے۔ میں وہاں واپس نہیں جا سکتی جہاں میری سانسیں بھی مجرم سمجھی جاتی تھی۔ وہ بے بس لہجے میں بولا، میری غلطیوں کی سزا مجھے مل گئی ہے، اللہ نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے سر ہلایا، اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا، لیکن انسان ایک دوسرے کو توڑ دیتے ہیں۔ اتنے میں وارڈ کی نرس نے مجھے آواز دی، امیرہ ڈاکٹر بلا رہی ہیں، ایک بچے کی حالت خراب ہے۔ میں نے کہا، مجھے جانا ہوگا۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، تم واپس نہیں آؤ گی؟ میں نے بغیر کسی نفرت کے کہا، نہیں، مگر میں نے آپ سے دشمنی بھی نہیں رکھی، بس فاصلہ رکھ لیا ہے۔ میں آگے بڑھ گئی۔ پچھلے 6 سالوں میں پہلی بار بغیر لرزے، بغیر خوف کے، بغیر ٹوٹے ہوئے میں نے سیکھ لیا تھا کہ عزت کبھی مانگنے سے نہیں ملتی، عزت خودداری سے جیتی جاتی ہے۔ اب میری زندگی واقعی ایک نئے راستے پر تھی، ایسا راستہ جو میں نے خود چنا تھا، کسی حکم یا جبر میں آ کر نہیں۔ ہر صبح جب میں بیٹی کو جگاتی، اس کی مسکراہٹ میرے وجود کو روشن کر دیتی۔ میں اس کے بال بناتے ہوئے کہا کرتی، یاد رکھنا بیٹا، کسی کی بات تمہیں کمزور نہ کرے۔ دنیا وہی باتیں کرتی ہے جو دل کو توڑے، مگر تم نے ان باتوں کو اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی، امی میں بہادر ہوں جیسے آپ ہو، اور میں دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتی، اس نے مجھے ٹوٹ کر بھی جوڑا اور اس چھوٹی سی جان کے لیے مضبوط کر دیا۔ ہاسپٹل میں میرا کام بڑھنے لگا۔ ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں، میرا تم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تم ہمارے لیے بہت قیمتی سٹاف ہو۔ کبھی کسی مریض کی فیملی میری تعریف کرتی، کبھی کوئی نرس سمجھوتا نہ کرنے والی میری طبیعت کو سراہتی۔ میں نے آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ میں اب اس عورت جیسی نہیں رہی جو ڈر کر چلتی، بلکہ اب میں سیدھی کمر کے ساتھ چلنا جانتی تھی۔ ایک دن سینئر ڈاکٹر نے مجھے دفتر میں بلایا اور کہا، ہم تمہیں سینئر آیا کے طور پر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تم نے کام سے ثابت کیا ہے کہ تم اس کی حقدار ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، مگر میں نے مسکرا کر کہا، شکریہ، میں کوشش جاری رکھوں گی۔ زندگی کی مصروفیات میں بھی ماضی اپنے نشانات چھوڑے بغیر نہ رہتا۔ وہ کبھی کبھار ہاسپٹل کی لابی میں یا اسکول کے باہر ہمیں دیکھ لیتا، ہمیشہ دور کھڑا رہتا، کبھی بات کرنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی گہری لکیر نظر آتی، جیسے وقت نے اسے مجبور کر دیا کہ اپنے کیے کا وزن روز اٹھائے۔ ایک دن میں بیٹی کا ہاتھ پکڑے اسکول سے باہر نکل رہی تھی کہ وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، کیسی ہو؟ میں نے بس سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ بیٹی نے پوچھا، امی یہ کون تھا؟ میں نے نرمی سے کہا، کوئی پرانا جاننے والا تھا، تم فکر نہ کرو۔ وہ کبھی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرتا، شاید جانتا تھا کہ میں اب اس کی زندگی میں جگہ دینے والی نہیں۔ میں نے بھی کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ مجھے نہ بدلے کی ضرورت تھی، نہ کسی وضاحت کی۔ میں نے اپنی شخصیت کو نئی شکل دے دی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط، خوددار اور باوقار عورت کے روپ میں ڈھال دیا تھا۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ انسان جب ایک بار خود کو اللہ کے حوالے کر کے چلتا ہے تو پھر کسی کا سلوک اس کو ہلا نہیں سکتا۔ ایک دن ہاسپٹل میں ایک مریضہ نے مجھ سے کہا، باجی لگتا ہے آپ نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے،
मगर चेहरे पर हमेशा सुकून होता है। आप कैसे करती हैं ये सब? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया। जख्म हो तो दर्द ज़रूर होता है, मगर जब जख्म इंसान को बदल दें और मजबूत कर दें तब वो दर्द रहनुमा बन जाता है। मेरी बेटी अब स्कूल में नहायत ज़हीन तालिबा कहलाती थी। इसकी टीचर ने एक बार मुझे बुलाकर कहा, आपकी बेटी में एतमाद बहुत है, शायद घर में इसकी अच्छी तरबियत हो रही है। मैंने दिल ही दिल में सोचा, हाँ, मैंने इसे खौफ की नहीं हिम्मत की तरबियत दी है। मैंने इसे ये सिखाया है कि ज़िंदगी किसी के साए में नहीं अपनी रोशनी में गुजारी जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि औरत जब टूट कर मजबूत हो जाए तो फिर कोई इसे गिराने की ताकत नहीं रखता, वो चाहे माजी हो, इल्ज़ाम हो या वो शख्स जिसने कभी तोड़ने की कोशिश की थी। अब मैं अपने सफ़र पर मुतमईन थी और मुझे यकीन था कि मेरी कहानी का हर अगला कदम अब मेरे इख्तियार में है, किसी और के नहीं। आज मैं वाकई एक खुददार, बाइज़्ज़त और एतमाद से भरी औरत की तरह जिंदगी गुजार रही थी। वो दिन गए जब मैं डरते कदमों से चलती थी या किसी के लहजे में छुपा हुआ जहर बर्दाश्त करती थी। अब मैं एक माँ हूँ, एक मेहनतकश औरत हूँ, एक ऐसी इंसान हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी की ईंटें खुद जोड़ी हैं। सुबह जब मैं अपनी बेटी को स्कूल तैयार करके बाहर भेजती हूँ तो वो खुश होकर कहती है, अम्मी मैं आज नए सबक सीखूंगी। और मैं इसके रोशन चेहरे को देखकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे वो हिम्मत दी जो कभी मेरे पास नहीं थी। मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून है कि मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में महफूज माहौल में बढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने मुझे बुलाया और कहा, आपकी बेटी बहुत सुलझी हुई है, इसमें एक खास पुख्तगी दिखाई देती है, आपने इसकी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की है। हॉस्पिटल में अब मुझे लोग सिर्फ एक आया नहीं बल्कि एक काबिल और मजबूत औरत समझते हैं। डॉक्टर अक्सर कहते हैं, अमीरा तुम पर पूरा वार्ड भरोसा करता है। कभी नर्सें नई लड़कियों से कहती, इनसे सीखो, ये मुश्किल वक्त में भी नहीं टूटी। मैं इन बातों पर सिर्फ मुस्कुरा देती क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी असल ताकत किसी तारीफ में नहीं बल्कि इस सफ़र में है जो मैंने अकेले तय किया है। वो यानी मेरा शोहर अब कभी दूर से मुझे देख लेता है बगैर किसी जुर्रत के करीब आ सके। एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी जब वो कुछ फासले पर आकर रुक गया। इसकी आंखें चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रहीं, फिर वो नजरें झुकाकर एक तरफ हट गया। शायद इसे आखिरकार समझ आ गया था कि इल्जाम, शक और जुल्म का सूरज एक दिन जरूर डूब जाता है और जिसे वो कमजोर समझता था वही आज इसके सामने पहाड़ बनकर खड़ी है। मैंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा, न दिल चाहा न जिंदगी ने इजाजत दी। मैं जानती थी कि मैं इस घर की कैद से निकलकर दुनिया की वो रोशनी देख चुकी हूँ जो इंसान के अंदर की अंधेरी गलियों को भी रोशन कर देती है। अब मेरे अंदर वो खौफ नहीं रहा जो कभी मेरी आवाज़ को दबा देता था। मैंने खुद को आज़ाद किया, किसी बगावत से नहीं, अपने ईमान, अपनी मेहनत और अपनी खुददारी से। एक दिन एक मरीज़ा की माँ ने मुझसे कहा, बाजी आप में बड़ी वकार वाली शान है, क्या हमेशा से ऐसी थी? मैंने मुस्करा कर जवाब दिया, नहीं, मगर अल्लाह इंसान को इसकी सच्चाई पर कायम रखने का फल ज़रूर देता है, बस वक्त चाहिए होता है। उसने हैरत से पूछा, और जालिम का क्या होता है? मैंने आहिस्ता से कहा, वक्त उसे भी आईना दिखा देता है और वो खुद ही अपनी नज़रों में गिर जाता है। मैं अब जानती हूँ कि किसी औरत की असल जंग दूसरों से नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ से होती है। जब वो खौफ मर जाता है तो औरत नाकाबिल शिकस्त बन जाती है। मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार इल्म है, इज्जत है और खुददारी है, और ये तीनों किसी से मांगे नहीं जाते, अपने अमल से कमाए जाते हैं। मैं आज भी निकाह में हूँ, ये हकीकत अभी कायम है, मगर मेरी ज़िंदगी पर इसकी कोई गिरफ्त बाकी नहीं रही। मैं आज़ाद हूँ, अपने फैसले खुद करती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए एक महफूज रास्ता बनाया है और यही मेरा असल फ़ख्र है, यही मेरी फतह है और यही वो सबसे बड़ा विरसा है जो मैं अपनी बेटी के लिए छोड़ कर जाऊँगी। इस कहानी का सबक यह है कि औरत जब अपनी सच्चाई, हिम्मत और खुददारी पर कायम रहती है तो जुल्म के साए भी उसका रास्ता नहीं रोक सकते। हकीकी ताकत उसी वक्त मिलती है जब इंसान दूसरों के खौफ से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी खुद बनाना सीख ले।